السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، ان گنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں دو عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذوالحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے۔ روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو ویسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال، اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور۔ انہوں نے عرض کی کہاں؟ فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں ایک اونٹنی پر سوار۔ اور جب مکہ کے کالے پہاڑ آ گئے اور ایک وادی تھی نیچے، تو پہاڑ ایسے اوپر اس کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اس وادی، کہنے لگے یہاں چھوڑ دو اور تم خود واپس چلے جاؤ۔ تو حیران ہوئے، آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل اتنا کہا، لیکن جب وہاں کہا جبریل نے یہاں چھوڑ دو، تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل بولے کہ آپ کے اللہ کی منشا ہے، ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو پیدا فرمائیں۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اور ان سے بڑھ کر قربانی حضرت ہاجرہ کی تھی کہ اگر وہ آپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوتا تو وہ آپ کی ہم عمر تھی، اور اللہ نے ان سے بھی، حضرت اسحاق ان سے پیدا ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، تو ان سے نہیں پیدا ہوا، وہ مصر کی شہزادی سے پیدا ہوا جن کی 20-25 سال عمر تھی۔ تو وہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، وہ حیران پریشان کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چلتے 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 جہاں آج زمزم کے پانی کے وہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں، کدئی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچے 3-4 میل چل کے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، کہیں اللہ نے نہ کہا ہو، تو فرمانے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چاہیں۔ وہ اونٹنے پہ سوار ہوئے، اور آپ ذرا تصور کریں، مسورات بھی سن رہی ہوں گی کہ 20-25 سال کی بچی کو مکہ کے کالے پہاڑوں میں، جہاں نہ انسان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ چھاؤں، اکیلے چھوڑ دیا جائے، اور وہ شہزادی، تو اس پہ کیا بیتی ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی۔
تو ان کو دیکھتی رہیں جب وہ پہاڑ پار کر کے نیچے چلے گئے تو پھر بوجھل قدموں سے واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر زمزم کا کنواں نکالا۔ تیسرے دن جو پانی دے گئے تھے، کھانا دے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے کہ کوئی انسان بشر نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ 7ویں چکر میں وہ ان کا دم گھٹنے لگا اور سانس پھولنے لگا اور وہ گر گئیں۔ جب بیٹے کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، تو پھر ایک دم بھاگی تو دیکھا تو وہ آدمی تو غائب تھا، اور اس بچے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا پانی کا، جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اور اس سے پرانا کنواں دنیا میں کوئی موجود نہیں جو آج بھی اسی طرح صاف ستھرا پانی دے رہا ہو۔ اس میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے، اس میں مینڈک نہیں پیدا ہوتے، اس میں وہ پانی میں سبز رنگ کی کائی جم جاتی ہے، وہ نہیں جمتی، کوئی مچھر وہاں پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا کسی چشمے سے رابطہ نہیں، تعلق نہیں، کسی پیچھے پانی کے کسی حوض کے ساتھ یا پانی کے کسی خزانے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں۔ وہاں جو انجینئر تھے کنویں پر، وہ انڈین تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم چلاتے ہیں موٹر ٹربائن کو تو اس میں سوراخ ہیں کنویں کی دیواروں میں، ان سے پانی ایسے ابل کے آتا ہے، اور جب ہم بند کرتے ہیں ٹربائن کو تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے، اور آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور ذبح کر کے آ جاؤ۔ جس باپ کی عمر کو تقریباً کوئی 90 سال سے اوپر ہو چکی ہو، اور وہ فلسطین سے چھری لے کر چلا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو اس پہ کیا بیتی ہوگی ان لمحات میں، اس سفر میں، اس کے دن رات میں، کس طرح خیال آتا ہوگا، کیسے ذبح کروں گا، کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو لے کر جب وہ پہنچے اس جگہ، وہ جگہ تو اب انہوں نے صاف کر دیا، پہاڑ ہٹا دیے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، حاجیوں کی سہولت کے لیے۔ تو میں اس جگہ پہ گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے جب پہاڑ کھڑے تھے، تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، اور نبی کا خواب وحی کے برابر ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا یا ابت افعل، بابا فوراً کرو، یا ابت افعل بھی نہیں ہے، یا ابت افعل، اتنی تیزی سے فرمایا کہ الف کو گرا دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور وہ ان کو دیا کہ یہ جا کے کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اور وہاں اللہ کا حکم پورا کیا، اور لیٹا کر جب چھری چلانے لگے تو کرنے والا تو اللہ ہے، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، یہ جگہ پتھر نہیں بن گئی، لوہا نہیں بن گئی، چھری موم نہیں بنی، چھری اسی طرح تیز ہے اور گردن اسی طرح نرم ہے، لیکن وہ اوپر سے حکم آ گیا نہیں کاٹنا۔ 2-3 دفعہ چھری چلائی، نہیں چلی، تو تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جلدی سے جنت سے چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور چھترے کو ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب ان کو لٹایا اونھے منہ الٹا کر کے، تو ان کی کمر پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کر ان کے سر کے بال پکڑ کے ایسے اٹھا کے گردن کو اوپر کیا، تو سے آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس بات کو سن کر آسمان کے سارے فرشتے روئے تھے، اور دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے روئے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے۔ تو تیسری دفعہ پھر جبریل نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ لیا اور چھترے کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر تو پٹی تھی، تو جب تیسری دفعہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی، تو انہوں نے سمجھا بیٹا ذبح ہو گیا۔ جب پٹی ہٹائی تو دیکھا تو وہاں چھترا، یہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کو چھترا، اور اردو میں مینڈا کہتے ہیں، پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، وہ ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل اور جبریل وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو آپ کے تقریباً 9 عیدیں، 9 عید الفطر
اور 9 ہی عید قربان آپ کو ملی، تو آپ ہر سال 8 عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی، تو آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ 2 سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ امت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ یاد رکھا۔ 9ویں عید آپ نے حج پہ کی منا میں، تو آپ نے کتنی قربانی کی؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کا ایک اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7، تو کوئی 450 کے قریب آپ نے قربانیاں کیں 63 اونٹوں میں۔ اور عجب بات تھی، یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، آپ کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، 63 آپ لے کر آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، تو 100 اونٹ کھڑے تھے، اس میں سے 63 کو الگ کر دیا گیا، پھر 5 اونٹ الگ آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے، اس میں سے ایک اونٹ آتا تھا اور وہ ذبح ہوتا تھا۔ تو 5 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، تو ان میں جنگ چل رہی تھی، اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ تو آپ نے 63 قربانیاں اونٹوں کی فرمائیں۔ تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے، اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ، 63 اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے، چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عقل بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو، اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو اجرت ہے کسائی کی، اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا، وہ میں الگ سے ادا کروں گا۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی، آپ کی تو 9 بیویاں تھیں لیکن آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، تو وہ لے کر آ کر دیگ پہ چڑھا دو، تو دیگ پہ چڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے ناخن کٹوائے اور اپنے بال منڈوائے، وہ جو بال آپ نے منڈوائے تھے آپ کے سامنے ابو زمع کھڑے تھے، آپ نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے منت کر کے کچھ بال کا یہ تقسیم کر دو، انہوں نے تقسیم کیے۔ خالد ابن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کر نا اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے، اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھلایا۔ ایک دفعہ رومیوں نے حملہ کر دیا تو ساتھیوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، تو کہنے لگے میری ٹوپی لاؤ، وہ ٹوپی مل نہیں رہی تھی، تو صحابہ کہنے لگے وہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، کہا اس سے بھی آگے آ گئے تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے ٹوپی نہ مل۔ تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں دب گئی تھی، وہ ٹوپی ملی تو پہن کے اوپر لوہے کی ٹوپی، پھر جب وہ حملہ کرتے تھے تو جیسے شیر کے آگے بکریاں نہیں کٹتی اور بھاگتی، ایسے ان کے سامنے خلقت دوڑتی اور بھاگتی تھی۔ دنیا نے ایسا جرنیل آج تک نہیں پیدا کیا، سیف اللہ کا جس کو لقب ملا ہو، اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اس لیے جب ان کا بڑی جوانی میں فوت ہو گیا، 56 سال کی عمر میں، تو فرمانے لگے ساری زندگی پہلی صف میں لڑا کے شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اگر وہ ہزاروں جنگیں بھی لڑتے تو وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے، کہ اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اسے توڑ کوئی نہیں سکتا۔ تو جس میدان میں خالد ہوتے تھے کبھی شکست نہیں، ہمیشہ فتح ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی مونچھیں چھوٹی کروائیں، داڑھی کو ٹھیک کروایا، پھر غسل فرمایا، پھر کپڑے بدلے، اتنے میں پھر وہ دیگ تیار ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا، اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصواء پر تشریف لے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کی قربانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے،
اور ایک پھر 10 گنا ہوتی ہے، پھر 10 سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے، ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا خریدا، کہتا میں نے 30 لاکھ کا خریدا، 20 لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو، یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خرید دیے جائیں تو زیادہ غریبوں کے گھر گوشت چلا جائے گا۔ تو اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رکھنا، اور یہ اس قسم کی باتیں کہ کیا فائدہ، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ ہے، کہ اس کے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان، مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جس جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں کہ جی ہیں؟ کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا، کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ سمجھو ان کی بات، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان، میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کرے نہ کسی اور پہ خرچ کرے، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک کم وقت ہوتا ہے، وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لے۔ ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا۔ کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جانا۔ پچھلے اولاد پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے۔
تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ، بھائی کم از کم 2.5% دے دو۔ یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر، تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا، یہ مشترکہ ہوتی ہے، تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے، اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا، یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4,000 دینار اس کو دے۔ 4,000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا، یہ کیا کیا؟ تو کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4,000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو، اتنی بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیریں، نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں، کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا، یہ نر ہے نا مادہ۔ تو وہ بادشاہ نے کہا 4,000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8,000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لی۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لی، ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو۔ مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے، وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل۔ ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا، دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی۔ بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی ہیں، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی ہیں۔ کہا اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریب ہوں کچھ پیسے چاہیے، اس نے 10,000 دی تھی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دی، پھر تیسرے کے پاس، 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی۔ ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھائی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی
ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے۔ اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس۔ تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے۔ اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ۔ بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا۔